کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لے ذرا اس کو ایک منٹ. عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سمجھا مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے. پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس سے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کوفہ، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو. سے بھرے بیٹھے ہیں جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا، اس احتساب کا بھی احتساب ہوتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نائن کیا ہے، ان کا انہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو کہیں نے عدالت کے پیچھے چھپ جائے. ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں اور ہم سر تسلیم خان کر رہے ہیں. نواز شریف کو چیک کر 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا. ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، وہ 3 آدمی سننے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کے پارٹی کا رکن ہو. موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا، وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو حبس بیجا میں رکھا گیا. اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے، تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں. تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا. کورٹ اداروں میں بیٹھے لوگ کیا ملک چلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں نے کہا ہے. جس طرح شہباز شریف کا سنا دیں، شہباز شریف کا سنا دیں گے. کل پر دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ نے ان کو دیکھا ہے، ہم عدلیہ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی. ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا. کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے، یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے
ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے,